حق ہے، کیا کہنا، بہت جب خوب. پانی کے چند قطروں کو چوسنے والے کے علم کا جواب ہم کائنات میں نہیں لا سکتے تو علم مصطفیٰ کا جواب حق ہے، کیا کہنا بھائی، ماشاء اللہ. رسول کا جواب بے کہاں شک، سے لائیں گے؟ سبحان اللہ. ارے جب علی امتی کے علم کا یہ عالم ہے تو علی امتی کے نبی کا علم کا عالم کیا ہوگا، بے شک حق ہے. اللہ 7 آیتیں آپ کو عطا کر دی. اب دیکھیے وہ 7 آیتیں کیا ہیں؟ وہ 7 آیتیں وہ کیا ہے؟ اچھا 7 کہا، اس پر بھی ایک نقطہ بیان کر دوں. 7 اس میں بھی ایک خصوصیت ہے. علامہ اسماعیل ہنڈی نے تفسیر روح البیان کے اندر اس کی تشریح کی ہے. وہ 7 کیوں کہا؟ 7 آیتیں عطا کی اور سورہ فاتحہ میں 7 ہی آیتیں ہیں. کیوں 7 کیوں؟ نہ 6 نہ 8 زمین کیا بات، نہ صرف 7. بے شک. سبحان اللہ. حکمت کیا؟ یہ خصوصیت کے ساتھ رب کائنات ان 7 آیتوں کا ذکر کر رہا ہے. مصطفیٰ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے نا، اب تمہارے وسیلے سے حق ہے، بے شک. تمہارے غلاموں کو یہ معلوم ہو جائے کہ 7 میں 60 کس کا ہے. حق ہے، کیا کہنا. 7 کس کا ہے. کس کا ہے، اور وہ جس کا 7 ہے وہ صرف دنیا کی حدوں تک نہیں ہے. جب تک بندہ مومن زمین پر چلتا رہے گا وہ 7 رہے گا. حق ہے، حق ہے. مر کر قبر میں جائے گا وہ کوئی جائے نہ جائے وہ 7 وہ 7 رہے گا، بے شک. وہ 7 رہے گا. ارے وہ ایسا 7 ہے کہ مولانا آسی کی زبان میں کہہ دوں، آج پھولے نہ سمائیں گے کمر میں آسی، ہے شب غور بھی اس گل سے ملاقات کی رات. مطلب یہ ہے جانے والا یہ نظریہ دے رہا ہے سن بندہ مومن کو موت مارنے نہیں آتی ہے، مصطفیٰ سے ملانے. ہاں بے شک. کیا کہنا. اور نعمت ہے جیسے زندگی نعمت ہے، بے شک. ویسے موت بھی نعمت ہے. جیسے زندگی نعمت ہے ویسے موت. میں مومن کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. بے شک، بے شک. میں مومن کی زندگی اور موت کی بات کر حق ہے، رہا حق ہے. ہوں. مومن کی زندگی بھی نعمت ہے، مومن کی موت بھی نعمت ہے نا. جو اچھا ایک بات بتاؤ، واقعی صحیح بات ہے. آپ اس کو دیکھیے قاعدے سے، جو زندگی نے ہم پر احسان نہیں کیا، جو زندگی نے ہم پر احسان نہیں کیا، آپ پر احسان نہیں کیا. احسان حضور کا دیدار. حق ہے، حق ہے، کیا کہنا. کون امتی ہے جو حضور کی زیارت نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، ہے نا؟ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، بے وفا نکلی. کیا بات ہے، سب کچھ بنا لیا لیکن یہ زندگی بے وفا. یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسا کر لو ویسا کر لو. ارے بابا یہ سب یہی رہ جائے گا، ہے نا. اس کے بارے میں بھی سوچو جہاں آپ کو پرماننٹ رہنا ہے، جہاں دائمیت آپ کو رہنا ہے، وہ ہے برزخ کی زندگی. تو زندگی ہر امتی چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار ہو. نہیں ہوا، زندگی نے وفا نہیں کی، ہے نا. مگر موت کہتی گھبرا مت، تیری زندگی نے تجھ پر احسان نہیں کیا، تیرے ساتھ وفا نہیں، مگر میں بے وفا بن کے نہیں آؤں. بے شک، کیا کہنا. اگر زندگی وفادار نہ رہی تو میں غداری نہیں کروں. میں آؤں گی، موت کہتی میں آؤں گی. دیدار چاہتا ہے نا، حضور کا زیارت چاہتا ہے نا. تیری زندگی نے تیرا ساتھ نہیں دیا، گھبرا مت، میں آ گئی ہوں تجھے لینے کے لیے، تجھے لینے کے لیے. اور عاشق رسول بندے مومن اس کی روح کو بالندگی ملتی ہے. کیا بات ہے نا. گھر والے روتے ہیں مگر وہ ہنستا ہے. حق ہے. گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ ابا جا رہے ہیں، مگر ابا سے پوچھو وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ جلدی روح نکلے، ہم اپنی منزل پر پہنچے. تو جو احسان زندگی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا یا ہم پر نہیں کیا، وہ موت آتی ہے نا. آپ کو بلاتی، اپنے ساتھ لے جاتی، قبر میں اتارتی، نبی سے ملاقات کرتا. حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہے نا. اب بتاؤ ایسی موت زحمت ہے یا نعمت؟ ایک بات بتاؤں،
اللہ نے ہمیں زندگی بھی دیا، اللہ نے ہمیں موت بھی دیا. الذی خلق الموت والحیات کیوں دیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بے شک تاکہ وہ تمہیں آزمائے. بے شک حق ہے. عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون؟ کون؟ ٹھیک ہے حق ہے، حق فرمایا. دوستو، یہ سورہ فاتحہ کے حسنات و برکات. اب آپ دیکھیے، آپ الحمد و تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان بخشنے والا، روز جزا کا مالک ہے نا. اب آئیے اس کے بعد کہاں سے بات شروع؟ ایاک نعبد. کیا بات ہے؟ ایاک نعبد. اب یہاں سے جو اسلام کا جو تصور عبادت ہے، اسلام کا جو نظریہ عبادت ہے، وہ ایاک نعبد ہے. ایاک مفعول کو مقدم کیا. حق ہے، کیا کہنا، حق ہے بے شک. نعبد ایاک نہیں، ایاک نعبد. کاف ضمیر بے شک حق ہے. نعبد ایاک نہیں، ایاک نعبد. مولا ہم تجھی کو پوچھتے ہیں. حسر کے ساتھ بے شک حق ہے. ہاں، جب مفعول فعل پر مقدم ہوتا ہے حق تو ہے. افادہ حسر کرتا ہے. بے شک بے شک میں حق ہے. نہیں جانا چاہتا تھا مگر یہ بول پڑے تو میں بھی درسگاہ میں چلا گیا. بے شک حضور. مفعول کی تقدیم فعل اور فاعل بے پر شک. حسر کے لیے ہے. ہم یعنی مطلب عبادت صرف خدا کی. بے شک ایاک نعبد، تجھی کو پوجے، تیری ہی عبادت کرے، تیری ہی بندگی کرے، تو ہی عبادت کے لائق ہے نا. ابھی مولانا نے تفسیر بیضاوی کی بات کی بے شک. تو قاضی بیضاوی کیا فرماتے ہیں؟ یا من ھذا شانہ اے نخص قابل عبادہ. حق ہے، حق ہے. اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت کے ساتھ. عبادت کے ساتھ بے تو شک ہی عبادت کے لائق ہے. بے شک لائق ہے. بے شک. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، حق ہے. تیری ہی بندگی میں لگے رہتے ہیں. ماشاء تو دیکھ یہاں ایاک نعبد ہے نا، تو اس کا مطلب عبادت صرف اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں. اللہ. بے شک بے شک بے شک حق ہے، حق ہے. پرستش صرف اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں. بے شک. سجدہ کرو تو صرف خدا کا، غیر اللہ کا نہیں. اللہ کے لیے. بے شک. غیر اللہ کی کون غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے جی؟ جو مومن ہے، اور وہ بھی مومن خالص ہے. بے شک حق ہے، کیا اس کہنا. کے تو دل و دماغ میں، تصور میں، خیال میں بھی نہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم تو جب کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی عبادت حق کرتے ہے. ہیں. بے شک بے شک. اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت اس کی کرتے ہیں جسے ہم دیکھتے نہیں. بے شک. عبادت اس کی جاتی ہے جو چھوا نہ جا سکے. بے شک. پوجا اس کی جاتی ہے جسے دیکھا نہ جا سکے، ہے نا. دوستو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر کہا گیا وہ ایاک نستعین. جہاں بھی دیکھیے بے شک. ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگے. جب تجھی سے مدد چاہیں، بے شک بے شک. تجھی سے یعنی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک حق ہے. یہاں بھی مفعول مقدم ہے، جی جی بے شک. ہے نا. جی پھر آپ کیوں مؤخر ہو رہے ہیں؟ ہے نا. اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جی جی. ادھر ادھر مت جاؤ، صاف کلیئر کر دیجیے. بے شک. ادھر ادھر مت جاؤ. ارے بے وقوفو، ہم ادھر ادھر جو جاتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں، بے شک. ادھر ادھر والوں سے نہیں مانگتے. ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث اعظم سے نہیں مانگتے، خدا ہی سے مانگتے ہیں. مگر مانتے وقت محبوب سبحانی کو وسیلہ بناتے ہیں. بے شک. وسیلہ بنانا اور ہے. اچھا، ایاک نستعین کا ایک ترجمہ جو محدث اعظم نے کیا، تیری ہی مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں. بے شک. مدد چاہیں، تیری ہی مدد چاہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انبیاء سے، رسولوں سے، انبیاء سے جو ہم مدد مانگتے ہیں، مولا تیری ہی مدد ہے.
حق ہے بہت خوب. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس نبی کو آپ وسیلہ بنائے، مولا تیری ہی مدد ہے. بے شک حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرماتے، مولا تیری ہی مدد ہے. بے شک اولیاء کرام خدا کے محبوب بندوں سے ہم مدد مانگتے، مولا تیری ہی مدد ہے. بے شک تو تجھ تیری ہی مدد چاہیں، بے شک یعنی ہر ولی کی مدد خدا کی مدد کا مظاہرہ ہے. بے شک حق ہے. یہ اولیاء کرام کی جو مدد ہے یہ اصل میں خدا ہی کی مدد ہے. اگر خدا مدد نہ کرے تو کوئی امداد نہیں کر سکتا. بے شک بے شک نو ہے ڈاؤٹ نا؟ حق ہے. بات یہ ہے ہم ٹھہرے بہت چھوٹے، اب ہم بڑے کو تلاش کرتے ہیں کہ ایسا مضبوط وسیلہ ہو کہ کم سے کم جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں تو عبد القادر جیلانی اپنی قبر انور میں لیٹے لیٹے آمین کہتے ہیں. آمین کے صدقے میں ہماری دعا رب قبول فرمائے گا، اس لیے کہ ہماری تمہاری آمین اور ہے، غوث اعظم کی آمین اور ہے، بے شک سبحان اللہ. نواز کی آمین اور حق ہے حق ہے. میرے دوستو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ظاہر کی گئی، بس امتی بن جیسا کہ بنا جاتا ہے. بچے کہا اللہ تعالیٰ اس سورہ کریمہ کے حسنات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. بہت کچھ ہے مگر موقع اور محل کچھ اور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موقع محل کا جو تقاضا ہے وہ اور